اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر قال لأقتلنک قال انما یتقبل اللہ من المتقین لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءة اخیہ قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب فاواری سوءة اخی فاصبح من النادمین۔ من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ پیچھے تمام جماعتوں کو یہ بات یاد دلائی گئی تھی کہ تم سب لوگوں نے میثاق کیا ہے، وعدے کیے ہیں۔ مسلمانوں سے بھی کہا تھا کہ یاد کرو اس میثاق کو جو واثقکم بہ، جو تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا کہ سمعنا و اطعنا۔ بنی اسرائیل اور یہودیوں سے بھی ذکر کیا کہ ان سے بھی ہم نے میثاق لیا تھا، اور اسی طرح نصارہ اور عیسائیوں کا تذکرہ بھی پیچھے آیا کہ ان سے بھی ہم نے یہ میثاق لیا۔ دو کی خلاف ورزی واضح ہو گئی اور ان کے نتیجے میں وہ سزاؤں کے مستحق ہوئے، جس پر گزشتہ رکوعوں میں تفصیل سے قرآن حکیم نے بات کی۔ معاہدات کے توڑنے میں دل سخت ہو گئے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، لوگوں کے مالوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت کی ذلت ہوئی۔ ان تمام کا تذکرہ کر کے قرآن حکیم کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، ان کے سامنے تلاوت کیجیے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ۔ ان کو قصہ سنائیے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا کہ کیسے ایک نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور سزا کا مستحق ٹھہرا، اور ایک جس نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، ذمہ داری سے پورے طریقے سے عہدہ برا ہوا۔ تو اب تاریخی حقیقت آدم سے شروع ہوتی ہے کہ کون ہیں جو معاہدات کو پورا کرنے والے ہیں اور کون ہیں جو ان معاہدات کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں۔ آدم کی اولاد سے تو شروع زمانے سے ہی یہ عہد اور میثاق ہوا تھا، بہت قریب کا زمانہ تھا جب اللہ نے کہا تھا الست بربکم قالوا بلی،
میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اس میثاق کے بعد ان کی ذمہ داری تھی یہاں کہ وہ ایک دوسرے کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ کرتے، لیکن وہاں دیکھو آدم کے ایک بیٹے نے خلاف ورزی کی، تو قرآن حکیم نے ان کا قصہ یہاں بیان کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، ان دو کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کی جو اولاد شروع میں ہوتی تھی تو ہر ایک حمل سے لڑکا اور لڑکی جڑواں پیدا ہوتے تھے۔ ظاہر ہے اور تو کوئی دنیا میں یہاں آبادی نہیں ہے، تو نکاح کے قوانین اور ضابطے اسی میں رہتے ہوئے ہونے تھے، تو ہر حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تو اس مثلاً حمل کی لڑکی بعد میں آنے والے لڑکے سے اس کی شادی ہوتی تھی اور اس کی اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ اب حابیل اور قابیل دونوں ان کے ساتھ بہنیں ہیں۔ قابیل کی بہن خوبصورت ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میری بہن کی شادی حابیل سے ہو، اور حابیل کی بہن لینا نہیں چاہتا، وہ اپنی اسے دینا نہیں چاہتا۔ اس پر لڑائی ہوگی دونوں بھائیوں کی۔ قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا، دونوں خوب جھگڑے۔ آدم علیہ السلام کے پاس معاملہ پہنچا تو انہوں نے کہا کہ بھی بات یہ ہے کہ کون تم میں سے سچا ہے، صحیح راستے پر کون ہے، اس کے لیے ایک طریقہ کار اختیار کر لیتے ہیں۔ ہر آدمی اللہ کے راستے میں کوئی قربانی دے، کوئی نیاز اور نذر دے، اور پھر اللہ پاک جس کی قربانی قبول کر لیں اس کی بات قابل قبول ہوگی۔ تو قربانی کی قبولیت پر اس کی رائے قابل قبول ہوگی۔ دونوں نے قربانی دی، اور قربانی کی قبولیت کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب اللہ کے لیے آپ نے ایک چیز قربان کر دی تو اللہ کی طرف سے ایک آگ آتی اور اسے اٹھا کر لے جاتی یا جلا کر راکھ کر دیتی، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی وہ اسی کی اسی طرح رہتی۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا کہ اذ قربا قرباناً، جب دونوں نے قربانی دی، کوئی تقرب بارگاہ الہی کے لیے کچھ چیز نیاز کے طور پر دی، کوئی جانور ذبح کیا، اور اس زمانے میں سب سے اہم ترین چیز جو قربانی تھی وہ جان کی تھی، یعنی کسی جانور کو ذبح کرنے کی تھی۔ انہوں نے ان میں سے دونوں نے مل کر قربانی دی۔ فتقبل من احدہما، جو ان میں صحیح اور سلیم الفطرت تھا، جس کی نیت صحیح تھی یا حق پر تھا، اس کی قربانی قبول ہو گئی، کر لی گئی۔ ولم یتقبل من الآخر، دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی، کیونکہ اس کی نیت خراب تھی، فساد تھا، وہ ڈسپلن اور قانون اور معاہدے کو توڑنے والا تھا، جبکہ انسانیت کے لیے معاہدہ یہ طے ہو چکا تھا کہ وہ اس طریقہ کار کے مطابق ایک دوسرے سے عقد کریں گے۔ عقد نکاح اپنی ہی سگی بہن سے نہیں ہوگا، اس کے جو فسادات تھے وہ خرابی کے باعث بنتے تھے۔ جیسے بہت بعد میں جا کر یہ قانون اور ضابطہ کہ اپنی حقیقی بہن وغیرہ وغیرہ محرمات جن کی تفصیل پیچھے سورۃ النساء میں آ چکی ہے، ان سے شادی نہیں ہو سکتی، تو اس قانون کی پابندی وہاں اسی درجے میں ہو سکتی تھی۔ تو اب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، غلطی پر تھا۔ اب بجائے یہ کہ وہ اپنی قربانی کے قبول نہ ہونے پر اللہ سے معافی مانگتا اور اپنی رائے بدلتا، وہ اشتعال میں آتا ہے، غصے میں آتا ہے۔ قال، اس نے اپنے سگے بھائی سے کہا، لأقتلنک، میں تجھے ضرور بالضرور قتل کروں گا۔ سب سے پہلا قتل انسانیت اور اس کا ارتکاب قابیل نے کیا، اس نے اس کو دھمکی دی۔ لام بھی تاکید کا ہے، اقتلن نون ثقیلہ یہ بھی تاکید کا ہے، لأقتلن، ضرور بالضرور میں تجھے مار ڈالوں گا۔ قال، اس نے پہلی بات تو یہ دی، دوسرے بھائی نے جواب میں کہا کہ بھائی قربانی کی قبولیت اور عدم قبولیت یہ ہمارے اختیار میں تھوڑا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے ان لوگوں کا جو متقی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو معاہدات کی پاسداری کرتے ہیں، عدل و انصاف کے مطابق کام کرتے ہیں،
جیسے ابھی پیچھے گزرا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل و انصاف کرو کہ یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو عدل و انصاف کرنے والے لوگوں کی قربانی قبول ہوگی، ظلم کرنے والوں کی تو قبول نہیں ہوتی۔ تو اس میں میرا کیا تعلق ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو صرف متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ باقی رہی بات یہ کہ میری قربانی کی قبولیت کی وجہ سے تمہیں غصہ ہے اور تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، تو بات یہ ہے کہ لئن بسطت الی یدک، اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، لتقتلنی، کہ تو مجھے قتل کرے، تو ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، میں اپنا ہاتھ تیرے گریبان تک نہیں پہنچاؤں گا کہ میں تجھے قتل کروں، کیونکہ قتل انسانیت سے اللہ نے منع کیا ہے۔ معاہدات کی پاسداری لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ سے جو ہم نے عہد کیا ہے انسانیت کے تحفظ کا، اس کے مطابق میں تیرے قتل کا ارادہ نہیں کروں گا۔ تو اگر اپنا ہاتھ بڑھائے گا بھی مجھے قتل کرنے کے لیے، تو میں تیرے مارنے کے لیے تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا کہ لیقتلک، کہ میں تجھے قتل کر دوں۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے، جہان والوں کا رب ہے، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ بھائی چارہ میں یا جس معاہدے کے تحت کسی کا قتل کرنا جائز نہیں ہے، وہاں انسان کا رویہ یہی معاف کرنے کا، نظر انداز کرنے کا، دوسرے کو نقصان پہنچانے سے روکنے کا ہے، باز آنے کا ہے۔ لیکن جو آدمی ظالم ہے، اجتماعی ظلم بالخصوص، ہاں جی، جو پوری جماعت کی اجتماعیت کو توڑنے کا عمل ہے، باغی ہے یا ظالم انسانیت دشمن ہے، وہاں یہ رویہ نہیں ہوتا کہ بھائی تو مجھے قتل کرے گا تو میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ وہاں تو قرآن حکیم نے دوسری آیت میں صاف طور پر کہا ہے کہ والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، مسلمانوں کی خصوصیت بیان کی ہے سچی جماعت کی، کہ وہ لوگ وہ ہیں کہ جب ان کے اوپر ظلم کیا جائے تو وہ پورا بدلہ لیتے ہیں، ہم ینصرون۔ یہ نہیں ہے کہ خود ہاں جی گردن جھکا کر ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور ٹھیک ہے تم ہاں جی میری پٹائی کر لو، مجھے قتل کر دو، ایسا نہیں ہے۔ جب بھی بغاوت یا ظلم اور زیادتی کا معاملہ ہو تو مظلوم کو یہ حق ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کرے، بدلہ لے، ہم ینتصرون۔ ایک ہے انفرادی معاملہ اور ایک ہے اجتماعی معاملہ۔ اجتماعی معاملات کے اندر کبھی بھی ظالم کو نہیں معاف کرنا چاہیے۔ اجتماعی معاملے میں جو ظالم ہے اس کو سزا دینے کے لیے اجتماعی طاقت اور قوت اکٹھی کر کے اس کا ہاتھ روکا جائے۔ اسی کو حضور نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، ہاں جی، ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے پوچھا کہ مظلوم کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی بات کیسے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ روک دو ظلم کرنے سے۔ وہ ظلم کرنے کی کوشش کرے تو اس کا ہاتھ روکو کہ وہ کسی مظلوم پر ظلم نہ کر سکے۔ تو جہاں اجتماعی معاملات ہیں وہاں اجتماعی طور پر مقابلے اور مزاحمت کا عمل ہے، اور یہاں انفرادی بات ہے۔ بھائی کے اوپر میں بھائی ہونے کے ناطے حملہ آور ابتدا میں نہیں ہوں گا، ہاں جی، تم اگر حملہ کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اور اس سے مقصد دراصل اس کو قتل سے باز رکھنا ہے کہ جب میں تم سے لڑ نہیں رہا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، تو تم میرے نقصان کے درپے کیوں ہو؟ تم کیوں اپنے آپ کو کیا ہے ہلاکت میں ڈالتے ہو میرے قتل کر کے؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں۔ انی ارید ان تبوء باسمی، میرا ارادہ یہ ہے، حابیل نے کہا میرا ارادہ یہ ہے کہ ان تبوء باسمی و اسمی کا، تو پہلے ہی بدنیتی کی وجہ سے گناہ گار ہو چکا ہے، اس لیے تیری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اگر معاملہ ایسا ہو کہ میں بھی تجھے قتل کرنے کا ارادہ کروں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ میں بھی گناہ گار ہو جاؤں۔ نیت کا فساد جو ہے وہ گناہ کا ذریعہ اور سبب ہے، تو میں غلط ارادہ نہیں باندھوں گا، میں تو یہ چاہوں گا کہ میرا گناہ بھی، یعنی میرے قتل کا گناہ بھی، اور جو تیرا گناہ ہے کہ تو نے
ایک ظلم اور زیادتی کی بات کی ہے کہ اپنی حقیقی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ دونوں گناہ تجھے ملیں، فتکون من اصحاب النار، اور تو جہنم والوں میں سے ہو جائے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی اللہ نے سزا مقرر کی ہے ظالموں کی۔ میں بہرحال تمہارے خلاف اقدام نہیں کروں گا، میں گناہ گار نہیں ہونا چاہتا، میرے حصے کا بھی گناہ تم لینا چاہتے ہو مجھے قتل کر کے، تو پھر دونوں گناہ تیرے پاس جمع ہوں گے اور تو جو ظالموں کی سزا کے طور پر جہنم میں جائے گا۔ تو اس کو ڈرایا، اس کو خوف زدہ کیا کہ وہ یہ غلط کام، یہ اقدام نہ کرے، بلکہ اللہ کے سامنے توبہ کرے جو اس نے زیادتی کی سوچ رکھی ہوئی ہے، قربانی کی عدم قبولیت کی وجہ سے جو خرابی پیدا ہوئی ہے اس سے باز آئے، اور آئندہ صدق دل کے ساتھ صحیح راستے پر چل کر صحیح قربانی دے گا تو ضرور قربانی قبول ہو جائے گی۔ کوئی وہ یہ ایک آخری امتحان تو نہیں ہے، پھر بھی تو کیا اپنے آپ کو نیت درست کر کے قربانی دے گا تو قربانی قبول کر لی جائے گی۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ باوجود ان تمام تر تنبیہات کے قابیل کے دماغ میں قتل اپنے بھائی کا سمایا ہوا تھا۔ قرآن کہتا ہے فطوعت لہ نفسہ، اس کے نفس نے اسے راضی کر دیا، قتل اخیہ، اپنے بھائی کا قتل کرنا، اپنا حقیقی بھائی قتل کرنے کا اس کے اندر اس کے نفس نے اس کو اس پر ابھار دیا، اس کو راضی کر لیا۔ فقتلہ، چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا۔ فاصبح من الخاسرین، اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوا، معاہدے کی خلاف ورزی کی، سگے بھائی کو رشتہ کاٹا، تو جو رشتے کے خون کو کاٹنے والا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، معاہدے توڑتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو خسارے میں گیا۔ اب بھائی قتل کر بیٹھا ہے، لیکن اب معلوم نہیں کہ اس کی لاش کو کیا کرے، خوف زدہ ہے، پریشان ہے۔ انسانیت کا سب سے پہلا یہاں سے دنیا سے رخصت ہونے کا عمل قتل کے ذریعے سے ہوا، تو قتل کا ارتکاب کرنے کے بعد اب پریشان ہے کہ اس لاش کو کیا کرے، اسی سوچ میں بیٹھا ہوا ہے کہ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ پاک نے ایک کوا بھیجا، غراب کوا بھیجا، یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ۔ پرندوں میں سب سے زیادہ کوا وہ ایسی مخلوق ہے کہ جو اپنے کسی کوے کے مرنے پر اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہو تو سارے کوے کائیں کائیں کر کے جمع ہو جائیں گے، اس کو اٹھا کر لے جانے کی کوشش کریں گے، کہیں نہ کہیں دور، ویسے پڑا نہیں رہنے دیں گے، جہاں بھی انہیں اپنا کوا مرا ہوا نظر آئے تو سارے کے سارے وہاں چاروں طرف جمع ہو کر جمگھٹا کھڑا کر لیں گے۔ تو ایسے ہی یہ کوا جو ہے اللہ نے اسے بھیجا، یبحث فی الارض، وہ ایک مرا ہوا کوا اس کے ساتھ تھا، اس کو اٹھا کر لایا اور اس کے سامنے بیٹھ کر اس نے یبحث فی الارض، زمین میں بحث کی، یعنی زمین کو کریدا، بحث کہتے ہیں کسی چیز کو کرید کر اس میں سے اصل بات نکالنا، بحث کے نتیجے میں ایک جو اصل سچائی ہے، معاملے کی جو اصل رخ ہے وہ سامنے آتا ہے۔ تو یبحث فی الارض، اس نے زمین میں کھدائی کی، چونچ سے پہلے اور پنجوں سے اس نے گڑھا کھودا، اور پھر کیا ہے لیوریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اس نے اس کو بتلایا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے دفن کیا جاتا ہے۔ تو کوے نے زمین کھود کر گڑھا بنایا، جو مردہ کوا اس کے پاس تھا اس کو اس کے اندر رکھا، پھر پنجوں سے اس کے اوپر مٹی ڈال کر اس کو دفن کر دیا۔ تو اس نے گویا کہ سمجھایا قابیل کو کہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ یہ معاملہ کرو۔ تو قال، اب وہ اپنے دل میں کہتا ہے قابیل، یا ویلتا، کتنے افسوس کی بات ہے کہ اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ مجھ سے اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ میں اس کوے کی طرح ہوتا، اور فاواری سوءۃ اخیہ، اور میں بھی اپنے بھائی کی لاش کو اس طریقے سے کیا چھپا لیتا۔ اب یہ لاش باہر پڑی ہوئی ہے اور پریشان ہوں، میں تو کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا، انسان تو کس درجے کا ہے، گویا کہ انسان انسانیت کے درجے سے گر کر کوے کی سطح سے بھی نیچے گر گیا، حیوانیت کے اتنے بڑے پست مقام پر چلا گیا کہ اپنے ہی بھائی کو قتل کر بیٹھا۔ فاصبح من النادمین، اور وہ بڑا ہی شرمسار ہونے والوں میں سے، ندامت کرنے والوں میں سے ہوا
کہ مجھ سے یہ کیا حرکت ہوئی، اور پھر چونکہ کوے کو ویسا کرتے دیکھا تھا، پھر گڑھا کھودا اور گڑھا کھود کر بھائی کی لاش کو اس میں دفن کیا اور اوپر مٹی ڈالی۔ تو گویا کہ کوے نے آ کر سکھایا کہ یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے اگر انسانوں میں سے کوئی انسان مر جائے۔ اب یہ لیکن قتل ہونے کے بعد اب پشیمانی یا ندامت سے کیا، ہاں جی، فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، اب پچھتاوا کر رہا ہے۔ قرآن حکیم نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا من اجل ذالک، کہ لوگ معاہدات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اپنے ہی بھائیوں کو قتل کرتے ہیں، ظلم اور ناانصافی کا کام کرتے ہیں۔ من اجل ذالک، اسی سبب سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ قانون نافذ کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے انسانیت کا قتل ممنوع قرار دے دیا گیا، اور پھر بنی اسرائیل پر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ قاعدہ اور ضابطہ بھی آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اصول 10 میں تو یہ تھا کہ تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، ہاں جی، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے حقوق ادا کرو، اور اس میں قتل انسانیت سے بچو، لا تقتلوا اولادکم، ہاں جی، تو اولاد کے قتل سے، انسانیت کے قتل سے روک دیا گیا۔ لیکن اگر قتل کریں تو پھر کیا ہو، اس کا قانون اور ضابطہ بنی اسرائیل پر ہم نے نافذ کیا کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس، یاد رکھو جو آدمی بھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو بغیر کسی قصاص کے قتل کرتا ہے، جس نے بھی کسی نفس، کسی جان کو قتل کیا بغیر کسی عوض جان کے، یعنی اگر تو قصاص کے طور پر قاتل کو، ہاں جی، مارا جا رہا ہے، اس کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، وہ تو اس کے لیے تو یہ قانون اور ضابطہ نہیں، لیکن بغیر کسی قصاص کے کسی نے کسی انسان کو قتل کیا، او فساد فی الارض، یا کسی انسان کو قتل کیا اس وجہ سے کہ اس نے زمین میں کوئی فساد نہیں مچایا تھا۔ ایک ہے فساد فی الارض اور ایک ہے قتل انسانیت، دو الگ الگ اصطلاحات قرآن حکیم استعمال کرتا ہے۔ قتل انسانیت کا بڑا گہرا تعلق سیاسی معاملات کے ساتھ ہے، اور قتل ہوتے ہی سیاسی اقتدار، طاقت اور قوت کے لیے ہے، حکمرانی قائم کرنے کے لیے ہے، کہ جو طاقتور ہے وہ چاہتا ہے کہ میری طاقت مضبوط ہو، اور اس کا سگا بھائی اگر حکومت کا امیدوار ہو تو اس کو وہ راستے سے ہٹائے اور قتل کرے، سگا بھائی نہ ہو، کوئی دوسرا اس کے مقابلے میں برابر کی چوٹ آ رہی ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اس کو اول تو یہ آگے آئے نہ، اور اگر آگے ابھر رہا ہو اور اس کی حیثیت ایسی ہو تو پھر اس کو قتل کرا دیا جائے۔ تو سیاسی معاملات کے لیے، حکومت کے لیے قتل انسانیت کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اور دوسرا قتل ہوتا ہے معاشی معاملات کی وجہ سے، فساد فی الارض، قرآن نے جہاں بھی استعمال کیا ہے تو معاشی حقوق کو توڑنے، فساد پیدا کرنے، معاشی لوٹ کھسوٹ پیدا کرنے، دوسروں کی مال و دولت پر قبضہ کرنے، اس کو قرآن فساد سے تعبیر کرتا ہے۔ جیسے پیچھے قرآن نے کہا تھا یہلک الحرث والنسل، کہ جہاں کھیتیوں کو آگ لگانے والا اور نسلوں کو تباہ و برباد کرنے والے کو فسادی قرار دیا، اور کہا واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ تو جو آدمی مجموعی طور پر انسانوں کی معیشت کے درپے ہو کر فساد برپا کر رہا ہے، لوٹ رہا ہے مال، فساد، اس کے بدلے میں قتل نہیں ہے، اور یا کسی نے کسی دوسرے انسان کو قتل نہیں کیا تھا، قاتل کو قصاص کے طور پر قتل نہیں کیا جا رہا، اس کے علاوہ دو شکلوں کے علاوہ جس آدمی کو بھی کوئی قتل کرے گا تو فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس نے گویا کہ تمام انسانیت کو قتل کر دیا۔ ایک انسان کا قتل کل انسانیت کا قتل ہے، کیونکہ اس نے انسانیت کی توہین کی ہے، اس نے انسانیت کو نقصان پہنچایا ہے، اس نے پوری انسانیت کو مسخ کر دیا، قتل الناس جميعا۔ اور ومن احیاہا، یہ بھی ہم نے قانون بنی اسرائیل تورات میں جاری کر دیا کہ جو کسی ایک انسان کی جان بچائے گا، اس کی حفاظت کرے گا، اس کی زندگی کا بندوبست کرے گا، اس کو رزق فراہم کر کے اس کو موت تک جانے سے بچائے گا، غربت کی وجہ سے یا کوئی ظلم کے ساتھ اس کو قتل کر رہا ہے تو اس کو اس کا تحفظ اور اس کی حمایت کر کے کسی دوسرے انسان کے قتل کرنے سے اس کو بچائے گا۔ من احیاہا، جس نے اس کو زندہ رکھا،
فکأنما احیا الناس جمیعا، گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو زندہ رکھا۔ ایک انسان کو بچانا انسانیت کو بچانا ہے، اور ایک انسان کا قتل کرنا کل انسانیت کا قتل ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے یہ ہم نے قانون اور ضابطہ جاری کر دیا من اجل ذالک، اسی وجہ سے جو قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ اب اس کا قتل غلط راستے پر لوگوں کو ڈال دیا، سنت سیئہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی غلط کام پہلی مرتبہ کرے تو بعد میں تمام کرنے والوں کے گناہوں میں وہ بھی برابر کا شریک ہوگا۔ من سن سنتا سیئۃ فلہ وزرھا ووزر من عمل بہا، یعنی اس کا نقصان اور اس کا عذاب اس پر بھی ہے، اور قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے۔ تو دنیا میں جو قتل ہو رہے ہیں ان تمام قتلوں میں جہاں ان قاتلوں کو سزا ملنی ہے، وہاں اس قتل کا رواج پیدا کرنے والے قابیل کو بھی اس کا حصہ جائے گا، کیونکہ اس نے غلط راستہ اختیار کیا۔ اسی طرح جس آدمی نے اچھا راستہ اختیار کیا، من سن سنتا حسنتا فلہ، ہاں جی، اس کے لیے ثواب اس کا بھی ہے، اور اس کے جو بھی آگے عمل کرنے والے ہیں ان کا بھی ثواب اسے ملے گا۔ قرآن حکیم نے یہ قانون اور ضابطہ بیان کرنے کے بعد کہا ثم وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور پھر ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے کہ بھائی یہ جو ضابطہ اور قانون ہے یہ تمہارے سامنے رہنا چاہیے، بڑے واضح طریقے سے ہر کتاب کے اندر، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، تمام جگہوں پر تمام انبیاء نے آ کر یہ ضابطہ اور قاعدہ بیان کیا کہ جو آدمی انسانوں کے قتل کا ارتکاب کرے گا اس نے گویا کہ کل انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، پھر بہت سے لوگ اس کے بعد زمین میں حد سے تجاوز کرنے والے بن گئے۔ حالانکہ رسول آئے، پیغمبروں نے آ کر یہ بات سمجھائی، لیکن انسانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت ایسی تھی، کثیرا منہم، بہت سے لوگ اتنے تھے کہ اس کے بعد انہوں نے زمین کے اندر فساد مچایا، حد سے تجاوز کیا، دست درازی کی۔ اب اس کے لیے قانون اور ضابطہ یہاں مزید سخت بیان کر دیا۔ قرآن حکیم میں یہ قانون اور ضابطہ بہت سخت طریقے سے آیا۔ 4 طرح کے جرم ہو سکتے تھے، ہاں جی، سیاست اور معیشت، انسانوں کی جان اور انسانی مال کے اعتبار سے، اور 4 طرح کی سزائیں قرآن حکیم نے یہاں قطعی طور پر قرآن حکیم میں نازل کر دیں۔ ہاں جی، خاص طور پر جس واقعے میں یہ نازل ہوئیں تو اس واقعے میں ہاں جی انہوں نے بڑی دست درازی کی تھی، بہت زیادہ نقصان کیا تھا۔ قرآن حکیم نے بڑی سخت سزا یہاں پر بیان کی۔ ایک قبیلہ تھا، ہاں جی، عرینا کے لوگ تھے، وہ آئے، مسلمان ہوئے، ہاں جی، وہ وہاں مدینہ میں کچھ دن ٹھہرے اور بیمار پڑ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دور فاصلے پہ 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر بیت المال کے جانور تھے، ہاں جی، جو زکوٰۃ میں وصول ہوئے اونٹ، گائے، بیل، بھینس وغیرہ، وہاں ان کا ایک بہت بڑا ہاں جی جگہ بنائی ہوئی تھی، تو وہاں کچھ لوگ مقرر کیے ہوئے تھے حضور نے ان کی حفاظت کے لیے، دودھ وغیرہ نکالنے کے لیے۔ تو یہ بیمار پڑ گئے۔ اب ان کی بیماری کا علاج اونٹ کا پیشاب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ تم وہاں جا کر اس ریوڑ میں رہو، اس جگہ پر، اور وہاں ہاں جی ان کا اونٹ کا دودھ بھی پیو اور ان کا پیشاب بھی پیو۔ تو ان کے مرض کا علاج تھا، تو انہوں نے جا کر وہاں اس طرح کچھ عرصہ گزارا، دودھ اور پیشاب پیا تو وہ صحت مند ہو گئے۔ اب صحت مند ہونے کے بعد ان کے دماغ میں خناس پیدا ہوا، انہوں نے دیکھا یہ چرواہے اور یہ جو حفاظت کرنے والے سیکورٹی کے لوگ ہیں یہ تو تھوڑے سے ہیں، تو اس چرواہے کو قتل کر دیا، وہاں جو بندے نگران تھے ان کو مار دیا، اور جانور پورے کے پورے لے کے اپنے قبیلے کی طرف چل پڑے۔ جیسے ہی وہ وہاں سے چلے ہیں تو حضرت سلمہ بن الاقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زبردست تیر انداز تھے، پہاڑ پر سے وہ دیکھ رہے تھے کہ صورتحال یہ ہوئی ہے، تو انہوں نے ایک تو مدینے میں اعلان کر دیا، ہاں جی، پہاڑ سے ہی کہ جی بہت بڑا معاملہ ہو چکا ہے، لہذا لوگ جو ہیں ادھر آئیں، اور دوسرا انہوں نے اتنی تیر اندازی کی کہ وہ اکیلے آدمی نے اتنے تیر برسائے کہ ان کے لیے تیزی کے ساتھ سفر کرنا ان کو روکے رکھا، تیزی کے ساتھ سفر کرنا ممکن نہیں رہا۔ تو جو صحابہ کی جماعت حضور نے بھیجی ہاں جی اس طرف، انہوں نے جا کر انہیں گرفتار کر لیا۔ گرفتار کر کے جب لائے گئے تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی،
اور اس آیت مبارکہ کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سزا دی۔ قرآن کہتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، ان لوگوں کی سزا اس کے علاوہ کچھ نہیں، انما حصر کے لیے آتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سزا نہیں ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی لڑتے ہیں۔ یحاربون اللہ ورسولہ، اللہ سے بھی لڑائی لڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لڑائی لڑی کہ ان کی خلاف ورزی، حکم کی خلاف ورزی کی۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ لوگ جو زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے آدمیوں کو قتل کیا، اور فساد فی الارض یہ ہے کہ جانور لوٹ کر مال لے کر چلے گئے، معاشی خرابی بھی پیدا کی، انسانی جان بھی قتل کی۔ تو اس کے لیے قرآن حکیم نے عمومی قانون چونکہ بیان کیا ہے، یہ اس واقعے کے ساتھ خاص نہیں ہے، ایک قاعدہ اور ضابطہ عمومی ہے کہ جو لوگ بھی یہ حرکتیں کریں تو ان کی ممکنہ 4 شکلیں ہو سکتی تھیں، کہ انہوں نے قتل انسانیت کا ارتکاب کیا ہو، ایک شکل، انسان مار دیے، مال کو کچھ نہیں کیا، کسی کے مال پر دست درازی نہیں کی، بندہ مار دیا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ جان بھی قتل کی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا مال بھی لوٹ لیا، دوسری شکل یہ۔ تیسری شکل یہ ہے کہ مال لوٹ لیا، بندے نہیں مارے طاقت کے بل بوتے پر۔ اور چوتھی شکل یہ ہے کہ نقصان پہنچایا دونوں کو، لیکن بڑا قتل انسانیت کا ارتکاب بھی نہیں کیا، لیکن ڈرایا، دھمکایا، خوف زدہ کیا وغیرہ وغیرہ، اور مال بھی نہیں لوٹا، مال میں سے کچھ راستے روکے، ان کو خوف زدہ کیا۔ 4 ممکنہ شکلیں ہو سکتی ہیں کسی بھی فساد مچانے والے کی انسانیت کے خلاف۔ تو اللہ پاک نے یہاں سزائیں بھی 4 ہی بیان کر دیں، چاروں ممکنہ سزائیں بیان کی ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان یقتلوا، پہلی سزا تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے انسانیت کو قتل کیا ہے، کسی انسان کو مارا ہے، تو بدلے میں انہیں قتل کر دیا جائے۔ او یصلبوا، اور یا قتل کے ساتھ ساتھ انہیں سولی چڑھا دیا جائے۔ کیوں؟ مجمع عام کو پتہ چلے کہ یہ وہ قاتل کی لاش ہے جس نے انسان کو مارا بھی ہے اور ان کا مال بھی لوٹا ہے۔ دوسری یعنی مال بھی لوٹے اور انسانوں کو قتل بھی کرے، اس کی سزا صرف اتنی نہیں کہ بدلے میں قتل کر دیا جائے، قتل کے ساتھ ساتھ اس کو سر عام ایک تو پھانسی دی جائے، سب لوگوں کو جمع کر کے، اور اس کی لاش وہاں لٹکی رہے 3 دن تک، لوگوں کے سامنے پڑی رہے۔ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، اور یا ان کے ہاتھ اور پاؤں خلاف سے کاٹ دیے جائیں، یعنی دایاں ہاتھ کاٹا جائے اور بایاں پاؤں کاٹا جائے دوسری طرف سے، تاکہ اس کے لیے چلنا پھرنا اور باقی کام کاج کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے، اور یا بایاں ہاتھ کاٹا جائے اور دایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، ایک دوسرے کی ضد خلاف مخالف اعضاء اس کے کاٹ دیے جائیں، تاکہ وہ مال لوٹنے، اس نے چونکہ اپنے ہاتھوں سے لوٹا اور پاؤں سے چل کر آیا ہے۔ ایک ہے سرقہ، چوری، اس کا قانون اور ضابطہ تو اگلے رکوع میں آ رہا ہے، وہ الگ قانون اور ضابطہ ہے۔ یہاں ہے دن دہاڑے ڈاکہ مار کر، راستہ روک کر لوگوں کے اوپر حملہ آور ہونا، تو یہاں چوری کے ساتھ سینہ زوری بھی ہے، اس لیے یہ ڈاکے کے لیے ہے کہ سر عام آ کر اس نے یہ مال لوٹا ہے، راستہ روکا ہے اور وہاں لوگوں کو تنگ کر کے ان کی جیبوں سے پیسے نکالے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف۔ اور اگر قتل انسانیت بھی نہیں کیا، زخمی کیا، مارا پیٹا، اسی طریقے سے کچھ تھوڑا بہت مال وال بھی لے گئے، تو پھر چوتھی سزا ممکنہ طور پر یہ ہے کہ ینفوا من الارض، زمین سے ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا جائے، وہ اس سوسائٹی میں رہنے کے قابل نہیں ہیں، ان کے اندر وہ صرف جھپٹتے ہیں، لوگوں کی پاکٹ منی کھینچ لے جاتے ہیں، کچھ اور اس طرح کا کام کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں فساد مچانے والے، وہ اس سوسائٹی میں رہنے کے قابل نہیں ہیں، ان کو نکال کر باہر پھینکو، وہ جانور ہیں، ان کو جنگلوں میں بھیج دو بس۔ ینفوا من الارض، 4 سزائیں بیان کی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو آدمی 5-6 گرفتار ہو کر آئے تھے اورانیہ کے، ان کو حرہ ہے مدینہ میں دونوں طرف، حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ، تو وہ مدینہ میں جہاں جب گرمی پڑتی ہے
تو حرہ کو حرہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اتنا پتھر گرم ہو جاتا ہے کہ وہ قابل برداشت نہیں ہوتا۔ تاریخ کے مطابق وہ اصل میں کسی زمانے میں ہزاروں سال پہلے مدینہ کے دونوں طرف لاوا پھوٹا تھا، اور وہ لاوا نکل کر نکیلے چھوٹے چھوٹے پہاڑیاں سی بن گئی ہیں وہاں، اور وہ بڑا ہی سخت قسم کا مواد ہے۔ تو جیسے ہی دھوپ کی گرمی پڑتی ہے تو وہ دھوپ پڑتی ہے اس پر تو بہت زیادہ تپش اس کی جو ہے، اور نوکیلے پہاڑوں کی وجہ سے وہ اذیتناک بھی ہے۔ حضور نے ان کو وہاں حرے میں بھیج دیا، اور وہاں ان کو چاروں طرف ان کے ہاتھوں پاؤں پہ پتھر رکھ کر اور ان کو وہاں لٹا دیا گیا۔ وہ اسی گرمی میں پانی مانگتے تھے تو پانی نہیں ملتا دیا جاتا تھا، ان کو وہاں پر مرنے اور تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ وہیں پر وہ کیا ہے، تڑپ تڑپ کر مرے ہیں، اور ان کی لاشیں 3 دن تک وہاں اسی طرح پڑی رہی ہیں۔ کہ ایک تو حضور نے احسان کیا، وہاں آئے، ان کو جگہ دی، اور پھر ان کے لیے بیماریوں کا علاج کیا۔ اب الٹا اس کا احسان کا بدلہ یہ کہ وہ بیت المال کا، قومی خزانے کا نقصان پہنچا کر مال لوٹ کر لے جا رہے ہیں، بندے مار رہے ہیں، تو بندے بھی مار رہے ہیں اور قومی خزانہ بھی لوٹ رہے ہیں۔ تو قومی خزانہ لوٹنے والے کی عام سزا نہیں ہے کہ صرف پھانسی چڑھا دی جائے، بلکہ اس کو سر عام تمام مجمع کے سامنے پتھریلے اور نوکیلے پہاڑوں پر ڈال کر سولی چڑھا دیا جائے، اور ان کی لاشیں پھینک دی جائے، کوے کھائیں اور سب کچھ۔ وہ پانی مانگتے تھے، پانی نہیں۔ حضور نے انہیں وہاں گرمی میں لٹا کر، حدیث میں جیسے بخاری میں آتا ہے، لوہے کی بڑی بڑی سلاخیں گرم کروائیں، اور ان کی سب سے پہلے تو آنکھوں میں پھیریں۔ آنکھوں، چیختے چلاتے تھے، آنکھیں اندھی ہو گئیں، پھر ان کے اعضاء پر لگائیں، ان کے جسم پر انہیں داغا گیا، اور اس کے ذریعے سے وہ پھر تڑپ تڑپ کر وہیں مرے۔ نہ پانی دیا گیا، نہ کچھ پابندی لگا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن حکیم نے جو انسانیت کا قتل کا ارتکاب کرے اور انسانوں کا مال لوٹے، ڈاکہ ڈالے، تو ڈاکوؤں کے لیے یہ سزا ہے۔ دن دہاڑے جو یہ حرکت کرے ان کے لیے ان 4 سزاؤں میں سے جیسی نوعیت ہو اس کے مطابق۔ ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ عدالت کرے گی تمام تر شواہد اور گواہیوں کے مطابق، یہ نہیں کہ ہر آدمی از خود اٹھے اور جا کر کیا ہے کسی کو ڈاکو قرار دے کر قتل کرنے لگ جائے، ایسا نہیں۔ قرآن حکیم نے یہ سزا بیان کرنے کے بعد کہا ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو ان کی دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے کہ ان کی لاش کو سولی چڑھا کر لوگوں کے سامنے عبرت کا تماشا بنایا جائے، اور وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے آخرت میں ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ آخرت کی جہنم اس کے علاوہ ہے۔ ہاں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، سوائے ان لوگوں کے کہ ڈاکو اور چور تھے اور حکومت کی ابھی گرفت میں نہیں آئے، من قبل ان تقدروا علیہم، ان پر قابو پانے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی، اللہ سے توبہ کی، گناہوں سے معافی مانگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو یا باقی لوگوں کو نہیں پتہ چلا ان کے جرم کا، اگر پتہ چل گیا تو پھر تو لازمی ہے کہ وہ مقدمہ چلائیں گے اور اس کے مطابق فیصلہ جو ہوگا اس کے مطابق عمل درآمد ہوگا۔ لیکن ایک انسان نے کوئی جرم کیا ہے اور ایسا کوئی زیادتی کی ہے اور اس کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے حکومت کی گرفت میں آنے سے پہلے، تو پھر تو کیا ہے، دنیا کی سزا سے بچ جائے گا۔ اور اگر گرفت میں آ گیا، یعنی جس کے خلاف باقاعدہ مقدمہ شروع ہو گیا، گرفتار ہو گیا، تو اب اس کے لیے تو یہی سزا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ گرفتاری کے بعد اس کی سزا بدل دی جائے اور اس کو ادھر ادھر کے طریقوں سے رہا کر دیا جائے، نہیں۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، جو لوگ صدق دل سے توبہ کریں گے تو جان لو کہ اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، ان کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ لیکن بنیادی قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جس نے بھی انسانیت کا قتل کیا تو کل انسانیت کا قتل کیا، اور اگر ایک انسان کو بچایا تو گویا کہ کل انسانیت کو اس نے بچایا۔ یہ بنیادی قاعدہ اور ضابطہ یہاں پر نافذ کیا گیا۔ تو آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان کر کے قرآن حکیم نے کہا کہ یہ جتنے بھی معاہدات کرنے والے ہیں ان کو یہ بات تلاوت کر کے سنائیے، یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور مسلمانوں کو بھی، چونکہ ان کا بھی پیچھے تذکرہ آ چکا ہے کہ وہ بھی قتل انسانیت کا ارتکاب نہ کریں، فساد نہ مچائیں، معاشی لوٹ کھسوٹ کا عمل نہ کریں۔ تو چونکہ سورت کا بنیادی موضوع معاہدات کی پاسداری ہے، اور معاہدات کی خلاف ورزی کرنے والے
آدم کے دو بیٹوں کا تذکرہ کر کے ہاں جی اس سے متعلق جو احکامات اور ضابطے تھے وہ قرآن حکیم نے بیان کر دیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔